عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں، کسی گھر میں کوئی خاتون جو ہے پاک دامن پاپردہ خاتون کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، وہ کان میں ان کے پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشعار سن لیے۔ ان کے شوہر کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے اور کافی دن ہو گئے تھے جنگ میں جانے کی وجہ سے۔ اب یہ خاتون جو تھی ان کے اپنے بشری اور نفسانی تقاضے تھے، انہوں نے اس کو شعر کے انداز میں بیان کرنا شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، رات میں گشت کیا کرتے تھے، رعایا کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ اپنے گھر میں آنے کے بعد انہوں نے حضرت حفصہ جو ام المومنین ہیں ان سے پوچھا کہ حفصہ، ایک خاتون اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے تنہا؟ تو انہوں نے کہا 4 مہینے۔ کہا 4 مہینے کے بعد؟ تو کہنے لگے 4 مہینے کے بعد وہ اپنے مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، اس کے لیے مرد سے ملاقات ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک خط لکھا، تمام اپنے جرنیلوں کے نام اور تمام اپنے گورنروں کے نام، کہ کوئی بھی آدمی اپنے گھر سے 4 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہے گا، اور 4 مہینے جہاں پورے ہو جائیں اس کو فوراً اس کے بال بچوں میں روانہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ حق بندے کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہ جہاد جیسے عمل میں مصروف ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس محاذ سے ان کو ہٹایا اور بیوی کے حق ادا کرنے کے لیے ان کو وہاں پر بھیجا، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کا خیال کرنا۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ دنیاوی تقاضوں کے لیے آدمی باہر ملکوں میں 2 سال 4 سال 5 سال شادیاں کر لیتے ہیں اور بیویوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فقہ نے لکھا ہے کہ امام مسجد بھی اگر تنہا رہتا ہے اور وہ بغیر بیوی کے رہتا ہے تو اس کا 4 مہینے میں اس کی بیوی کے پاس جانا ضروری ہے اور اس کو بھیج دیا جائے، ورنہ پھر ایسے امام کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ذہن اس وقت رہے گا نہیں۔ تو حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے کہ حقوق العباد کی وجہ سے اگر ضائع ہوتے ہیں اور توازن نہیں پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا بگاڑ پیدا ہوگا، معاشرتی خرابی پیدا ہوگی، نفسانی بحران روی پیدا ہوگی۔ اس لیے اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اور آدمی کبھی حقوق اللہ میں ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو نہ بیوی کی پرواہ نہ بچوں کی پرواہ۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کی کارگزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ فلاں شخص جو ہے اللہ کے رسول وہ ہمیشہ روزے رکھتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، رات میں عبادت کرتا ہے، سوتا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا، دیکھ علیک لنفسک لربک علیک حقا، تیرے پروردگار کا بھی تجھ پر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، ولنفسک علیک حقا، اور تیرے جان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ایسا مت کر، یہ دین نہیں ہے کہ تو روزہ رکھ رہا تو اب روزہ ہی رکھتا رہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے تو نمازیں ہی پڑھتا رہے، یہ دین نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ بلکہ تم نماز کی ترتیب کے ساتھ پڑھو اور اپنے نفس کو راحت بھی پہنچاؤ۔ بہت سارے صحابہ شوق میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کو نیند کا جھونکا آتا تھا تو انہوں نے ایسی رسی باندھ لی تھی اور اپنے بالوں سے چوٹی سے اس کو باندھ لیا تھا، نیند لگتی تو فوراً اس سے جھٹکا لگتا، آنکھ کھل جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے، اس طرح مت کرو۔ جب نیند کا تقاضا آ جائے تو آپ سو جاؤ، آرام کرو، اور پھر جب آپ اپنے نفس کو النفس، اپنے نفس کو آرام پہنچانا یہ بھی عبادت ہے، نیند عبادت ہے، لیکن نیند میں بے اعتدالی کرنا،
کہ آدمی سو رہا ہے تو سو رہا ہے، پھر فجر بھی غائب ہو جا رہی ہے، جاگ رہا ہے تو جاگ رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ان اللہ یامر بالعدل کے خلاف ہے، اس پر بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں رہبانیت کو، ترک دنیا کو بہت ناپسند کیا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں رہبانیت تھی۔ جوگی سنت سادھو لوگ بڑے تپسیا کیا کرتے تھے، غاروں کی کوہوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور بڑے مجاہدے کرتے تھے۔ ہم کچھ بھی مجاہدے نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں احرام تو 1-2 دن کے لیے باندھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جین مذہب کے ماننے والے جو ڈگمبر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے جو پروہت ہیں وہ ساری زندگی احرام باندھتے ہیں۔ ان کی لباس میں اور ہمارے احرام میں مشابہت بہت زیادہ ہے، کیونکہ مہابیر کی تعلیمات میں بہت بڑا اسلامی تعلیمات کا رنگ ہے، اور وہ وحدانیت کے قائل تھے، خدا کو ایک مانتے تھے، لیکن ان پر کچھ ایسے مسائل ہوئے جس کی وجہ سے ان کے بعد میں ماننے والوں نے ان کے اس مذہب کی شکل اور شبیہ کو بدل دیا۔ تو ان کے ہاں یہ ہمارے ہاں حالت طواف میں جو استباح ہوتا ہے کہ یہ سیدھے کاندھا کھلا رکھتے ہیں، ان کے ہاں بھی چادر ڈالنے کا انداز دیکھو آپ ویسی ہے۔ ہم رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے روزے کی جو ترتیب بنائی گئی ہے وہ ترتیب ایسی ہے کہ اس میں سحری بھی ہے اور افطاری بھی ہے، اور رات کا کھانے کی گنجائش بھی ہے۔ ابتدا اسلام میں بیویوں کے ساتھ رات میں رمضان میں ہم بستری کی ممانعت تھی، اور اللہ نے کہا لا تباشروہن، ان سے مباشرت مت کرنا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر یہ کہا کہ قد علم اللہ انکم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے تم خیانت کرو گے اس لیے اللہ رب العزت نے رات میں بیویوں کے ساتھ ملنے کی اجازت دے دی۔ تو ہمارا روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ روزے کے معنی امساک کے ہیں، اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، کھانے سے، پینے سے، شہوت سے، اور ہر اس نافرمانی سے جو اللہ رب العزت کے غصے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اپنے نفس کو میں ضبط اور صبر اور حلم پیدا کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو یہ چیزوں کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے رات میں۔ تو اب روزہ، لیکن ان لوگوں کا روزہ وہ 1 مہینہ 1 چمچ گرم پانی پیتے ہیں، 1 لونگ کھاتے ہیں، وہ مجاہدے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس طرح کے شدید مجاہدے جو نفس کو ایذا پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہوں، اس کو رہبانیت کے زمرے میں ڈال دیا اور اس کو ناپسند کیا۔ عیسائیوں کے ہاں ان کی کلیساؤں میں بڑے بڑے مجاہدے کرائے جاتے ہیں، اور نفس کشی کے ایسے سخت اصول ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس میں کھپاتے ہیں۔ اللہ نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت ابتدعوہا، یہ رہبانیت ترک دنیا کو انہوں نے اپنے طور پر اختیار کیا، ہم نے ان کو ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی۔ ہم کو دنیا میں رہ کر، دنیا کے مسائل میں لگ کر، بیوی اور بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، نفس کے تقاضوں کو شریعت کے حد میں رہ کر پورا کرتے ہوئے، کھانا پینا ساری چیزیں اس میں رہ کر ہم کو حق اللہ کو ادا کرنا ہے، اور حق نفس کو بھی ادا کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام کا عدل، یہ ہے اسلام کا عدل، اور اللہ رب العزت اسی کا حکم دے رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دے رہا ہے کہ تم نے کبھی توازن کے دامن کو اپنے ہاتھ سے مت چھوڑنا، کیونکہ جہاں توازن نہیں رہتا ہے وہاں ساری چیزیں جو ہے وہ ان بیلنس ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے سارے بگاڑ اور مفاسد شروع ہوتے ہیں۔ جو مذاہب کا برا انجام ہوا، دنیا میں بڑے مذاہب آئے اور وہ مذاہب افراط و تفریط، کمی اور بیشی کا شکار ہو گئے اور ان کی شکلیں بگڑ گئی، تو وہ نتیجہ تھا افراط اور تفریط کا کہ یا تو انہوں نے اتنا اس میں غلو کر دیا، غلو اللہ کو پسند نہیں، کسی بھی چیز میں ایک اعتدال، توازن، ہر چیز میں توازن، اور اس توازن کا دامن جب چھوٹے گا اور افراط و تفریط آئے گا تو اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوں گے۔ اس لیے نمازوں میں ہمارے لیے اعتدال، وضو میں اعتدال، وضو میں کتنے
ایک مرتبہ اگر آپ اپنے کسی عضو کو دھو لیتے ہیں تو فرض ادا ہو جاتا ہے اور اس کے ادائیگی سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن 2 مرتبہ کرنا سنت اور 3 مرتبہ کرنا مستحب ہے تاکہ اطمینان ہو جائے یہ اعضائے عضو میں 3۔ اب 3 کے بعد کوئی 4 مرتبہ کرتا ہے، پانی کو ضائع کرتا ہے تو یہ اسراف کرتا ہے اور گناہ کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح نمازوں میں ہم کو تسبیحات بتائے، قیام بتائے، لیکن فرض میں نماز پڑھانے والے کے لیے اختصار کا حکم دیا ہے اور امام کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ بہت زیادہ لمبی نمازیں مت پڑھاؤ، لوگوں پر دشواری نہ ہو۔ آپ میں سے جو لوگ حج کو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا ائمہ حرم کا امت کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ عجیب ہوتا ہے کہ جب حج میں کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے تو وہ نمازیں فوراً اذان کے بعد پڑھا دیتے ہیں تاکہ لوگ جو اتنا بڑا مجمع ہے بہت دیر سے آ کر بیٹھا ہوا ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کوئی تقاضا ہے، کوئی بیمار ہے، تو جیسی اذان ہوگی ویسی نماز تھوڑی دیر میں کھڑی ہو جائے گی اور نماز پڑھا۔ اپنے ہاں اذان ہوتی ہے پھر اس کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، لیکن وہاں موسم حج میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی کو فوراً نماز پڑھ کر تاکہ اپنی ضرورت، یہ امت پر تراحم ہے۔ وہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے سنتوں کا موقع بھی نہیں دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آگے پیچھے کی سنتیں ہیں تو وہ کیوں نہیں دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر سنتوں کا موقع دیں گے تو کتنے جو معذور اور ضعیف لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیا کرتے تھے تو نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر نماز پڑھا کرتے تھے، صرف فجر کی نماز میں آپ طوال مفصل پڑھا کرتے تھے، یعنی سورہ بقرہ کی 50 آیتیں فجر میں تلاوت کیا کرتے تھے، باقی اور نمازیں بہت اختصار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور پڑھایا کرتے تھے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے وہ امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ امت پر بوجھ مت ڈالو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے جب بھی مجھے 2 چیزوں میں سے کسی چیز کے انتخاب کا حکم دیا تو میں نے جو اس میں سب سے آسان تھی اس کا انتخاب کیا تاکہ میری امت پر دشواری پیدا نہ ہو، میری امت کے لیے آسانی رہے، اس لیے آسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تاکہ امت آسانی کے ساتھ اس عمل کو کرے۔ تو یہ ہے۔ اب میرے بھائیوں یہ چیز جو ہے اسی طرح سے معاشرتی معاملات ہیں، معاشرت رہن سہن میں اعتدال ضروری ہے، اس لیے وہ لباس جیسے ریشم کا پہننا مردوں کے لیے اور سونے کے زیورات کا پہننا مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ تمہارے یہ دنیا کے لباس نہیں ہیں، تم کو بنا ہے زینتیں اختیار کرنے کا۔ اللہ نے عورتوں کو حکم دیا کہ عورتیں زینت اختیار کریں، لیکن کب؟ صرف وہ شوہر کے لیے، اور مردوں کو زینت اختیار کرنے کا لیے حکم دیا ہے صرف نماز کے لیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے خوب بن ٹھن کر مرد آئے، لباس اچھا ہو، لیکن ہم نماز کے لیے کس حال میں آتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کس طرح، یہاں تک کہ اللہ ماشاءاللہ ٹوپیاں بھی اپنے پاس اپنی نہیں رہتی ہے، مسجد کی خیراتی ٹوپیاں رہتی ہے، اور ہم اس طرح مسجد کے اندر آتے ہیں۔ مسجد میں خوشبو لگا کر آنا، سرما لگا کر آنا، باوضو آنا، اچھے لباس میں آنا، یہ سب مسواک کر کر آنا، یہ ساری چیزیں جو ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، نمازوں میں زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ خوب ہر نماز کے لیے خوب بن سنور کر آؤ، کیونکہ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو اس کا دربار بہت اعلیٰ، اس کی بارگاہ بہت عظیم، وہ بہت عظمت والا خدا ہے، اس کے سجدے کو تمہارے سجدوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارے سجدے اس نے قبول کر لیے تو تمہاری سعادت مندی کی بات ہے کہ اس نے تمہارا سجدہ قبول کر لیا، عبادت قبول کر لیا، تو یہ ہم کو اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمارے معاملات ہیں، معاملات میں اسلام نے اعتدال کا حکم دیا اور وعدہ خلافی کی ممانعت کی کہ وعدہ خلافی مت کرو، کیونکہ وعدہ خلافی اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور جو بھی وعدہ کرتے ہو ان العہد کان مسئولا، ہر وعدہ پوچھا جائے گا، ہر وعدے کا۔ آپ جو اور ہم عام طور پر ہمارے معاشرے میں خرابی ہے 5 منٹ میں آتا، آپ گھر میں ہیں، آپ کا دروازے پر 5 منٹ انتظار کر رہا ہے کوئی، تو 5 منٹ کے بعد 6واں منٹ جبر ہے،
چھٹا منٹ جبر ہے، آپ نے اس کو تکلیف میں ڈالا ہے، آپ نے 5 منٹ کہا، وہ بشاشت سے 5 منٹ۔ آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں، 2 دن میں دے دوں گا، تو 2 دن کے بعد نہیں دینا، اس کے حق کو ضائع کرنا ہے اور اس پر جبر ظلم ہے۔ تو آج ہمارے معاملات میں، معاشرت میں کتنی بے اعتدالیاں ہیں، قرض دیتے نہیں، قرض کی ادائیگی کے بغیر آدمی کی گردن آزاد نہیں ہونا ہے، گردن پھنسی ہوئی رہے گی اور اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرتے۔ وہ نماز روزوں کے حساب سب بعد میں ہوں گے، میرے بندے کا حق ہے تیرے پر، پہلے ادا کر، اس کے بعد میں بات کروں گا۔ تو آدمی پھنسا ہوا ہے۔ پھر قرابتوں کا جوڑنے کا مسئلہ ہے، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جن کی اپنے قریبی رشتہ داروں سے باتیں بند ہیں، ان سے ان کے تعلقات خراب ہیں، وہ ایک دوسرے کے صورت کو دیکھنے کے لیے کہ روادار نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ 2 مسلمان آپس میں ملتے ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہوں، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق 3۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند کر رکھے۔ تو قرابت کا تو اور زیادہ حق ہے، ایک عام مسلمان سے آپ بات بند نہیں کر سکتے 3 دن سے زیادہ۔ اگر 3 دن گزر گئے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان میں سب سے بہتر انسان مسلمان مومن وہ ہے من یبدأ بالسلام، جو سلام میں پہل کرے اور جا کر معاملے کو رفع دفع کر لے۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ مسلمانوں کی شان تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، یہ تو اچھے کام کرنے والے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج حال کیا ہے کہ ہم غصوں کو پیتے نہیں، لوگوں سے درگزر سے کام نہیں لیتے ہیں، تو آج ہمارا معاشرہ اور سماج اور ہمارے معاملات اور تعلقات سارے بے اعتدالیوں اور بے راہ روی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ عدم توازن کا ایک بڑا عجیب و غریب مجمع بن چکا ہے کہ جس معاشرے کے اندر انسانیت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، ایثار نہیں ہے، قربانی کے جذبے نہیں ہیں، خدمت کا جذبہ نہیں ہے، داعیہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج حال کیا ہے؟ آج ہم کچھ نہیں کرتے۔ دوسری قومیں آج جو ترقی کر رہی ہے اس کے وجوہات اور اسباب میں سے یہ ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں اختیار کی جو مسلمانوں کے کام تھے۔ میں ابھی پرسوں کے دن ناسک گیا تھا، میں نے وہاں پر ایک ہاسپٹل دیکھا، تلسی آئی ہاسپٹل ہے وہاں پر، اس کو کسی آسٹریلیا میں ہندوستانی نژاد عورت نے اس کو ڈونیٹ کیا ہے، پورا بہت بڑا سیٹ اپ ہے وہ، اور وہاں پر میرے سامنے 150 مریض لائے گئے، میں کھڑا تھا وہاں پر، تو میں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں معذور، کہ کسی کے موتیا بن ہے، کسی کے آنکھ میں کچھ ہے، وہ آ رہے ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے اور ان کے آپریشن ہوتے جا رہے ہیں اور وہ واپس لے جا کر دوسری جگہ ان کے ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایک خدمت ہے، خدمت کر رہے ہیں۔ اور میں نے پوچھا، میں نے بھائی یہاں پر معاوضہ کرنے لگے، یہاں کچھ نہیں لیا جاتا ہے، یہاں ہمارا کام صرف خدمت ہے، سیوا ہے، ہم خدمت کر رہے ہیں۔ تو جو کام ہمارے تھے وہ ہم نے کام نہیں کیا اور دوسری قومیں کر رہی ہے، تو دوسری قوموں میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ ابھی پرسوں کل رات میں ایک سلسلے میں بیٹھے تھے، بات چیت کر رہے تھے ہم لوگ، تو ایک صاحب نے بتایا کہ ایک آدمی ہے یہیں بھیونڈی کے برج کے نیچے رہتا تھا، اس کا پیر پر کوئی چیز گر گئی، گرنے کی وجہ سے زخم پڑ گیا، زخم پڑنے کی وجہ سے اس کے کیڑے پڑ گئے اور کیڑے جو ہے وہ پیروں کے اوپر چلے گئے اور بہت تکلیف میں رہتا تھا۔ پھر ایک صاحب نے اس کو لے جا کر، ان کو پتہ چلا کہ کلیان میں کوئی میدان ہے، اس میدان میں کچھ گروپ ہے جو غیر مسلموں کا، ہندو لڑکوں کا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ماسک لگاتے ہیں اور گلوز پہنتے ہیں اور ایسڈ لاتے ہیں اور وہ زخموں کی صفائی کرتے ہیں، اور جب پورے، کیونکہ دواخانے ایسے مریضوں کو لیتے نہیں، اس کو اندرا گاندھی میں بھی لے جایا گیا تو انہوں نے کلوا ریفر کر دیا، کلوا والوں نے کہا ہم نہیں لیتے ہیں، تو کہا یہ لیں گے نہیں، اور انہوں نے اس کا علاج کیا۔ اور یہ یعنی ابھی 2-3 روز کی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی،
پھر اس کے بعد اس کے انہوں نے دوائیں ڈال کر کیڑے نکالے، اور جب وہ صحیح ہو جائے گا تو اس کو کلوا کے ہاسپٹل میں لے جا کر اس کا علاج کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، لوگ کیسے کیسے کام کرتے، کوڑیوں میں، جزامیوں میں، اندھوں میں، اور کہاں کہاں نہیں لوگ خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، دنیا کی قومیں نوجوان وہ چار کو کون سا، میں اس وقت کلیان کے جس میدان کی شاہد فاروقی جو محلہ کلینک چلاتے ہیں وہ اس بات کے راوی ہے، اور انہوں نے اس کو، اور تنظیم جو کوکن تنظیم ہے اس کے ڈرائیور نے ان کو متوجہ کیا تھا، انہوں نے لے جا کر، اسی ہفتے کی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان موبائل میں ہیں، واٹس ایپ پر ہے، ٹویٹر پر ہے، لڑکیوں کے ساتھ چیٹ کرنے پر ہے، اور گٹکے میں ہے، بیڑیوں میں ہے، دھابوں پر ہے، چائے کے اڈے کھل گئے۔ مسلمانوں کے محلوں میں چائے کے اسٹال کیوں کھل رہے ہیں؟ مسلمانوں کے محلے میں نشے کے کاروبار کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان بچے نشے کے عادی کیوں ہو رہے ہیں؟ اور یہ برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ اور آپ کے علاقے میں کوئی اس پر یعنی وہ بھی نہیں ہے، نکیر بھی نہیں ہوتی ہے۔ برائیاں آپ کی محلوں میں اور ہماری محلوں میں کیوں ہیں؟ گندگیاں ہمارا مزاج کیوں ہے؟ بلڈنگوں میں رہتے ہیں، کچرا اٹھانے والے موجود ہیں، لیکن کچرا وہاں نہیں ڈالیں گے، اوپر سے پھینکیں گے، ناپاکی کے گندے کپڑے راستوں پر پھینکیں گے، بچوں کی ہگس کو راستوں پر پھینکیں گے۔ یہ لوگوں کو تکلیف دینا اور لوگوں کو پریشان کرنا، اور آپ کی بلڈنگ کا پانی ہے اور وہ ڈرینیج لائن آپ کا پائپ خراب ہو چکا ہے، گندا پانی بہہ رہا ہے، کوئی بلڈنگ کا ایک بھی زندہ دل آدمی باضمیر باغیرت مسلمان نہیں ہے جو کم سے کم اپنی جیب سے پیسہ خرچہ کر کر اس کو پائپ کو درست کرا دے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ گندا پانی بہہ رہا ہے، چلو میرا پیسہ چلا جائے گا لیکن ایک ثواب کا کام ہوگا، لوگوں کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں تو راستے پر سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے پر اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقے کے برابر وہ نیکی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری سوچ کا دائرہ کتنا محدود ہے۔ ہم تواضع، اعتدال، اور ہماری جو امت رحمہ تھی، یہ امت رحمہ ہے، اللہ نے کہ رسول نے اس کو ساری اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کو ساری امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا دیا۔ راتوں میں شادیاں ہوتی ہے، آتش بازیاں ہوتی ہے، 1 بجے 2 بجے رات کو پٹاخوں کی لڑیاں پھوڑنا، یہ بے حیائی اور بے غیرتی اور ایذا رسانی کی اس سے بڑھ کر اور کیا وہ ہوگی کہ لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، آتش بازیاں ہو رہی ہے اور پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، داغے جا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ارمان پورے کرنے کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگوں کو ایذا دینا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے۔ اسلام اس کو، اور ایسے حرکت کرنے والا جتنوں کو تکلیف ہوئی جب تک وہ ان سے معافی نہیں مانگے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرنے والا۔ تو نے تکلیف ان کو پہنچایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جو قرآن کی وہ آیت ہے وہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اسلام تو بھلائی کا مذہب ہے، اسلام تو لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جانے کا نام ہے۔ آج ہم ایک ایسی امت تھے جس کو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے نکالا تھا، لیکن ہم کو یہ نہیں خبر ہے کہ ہمارا سبق کیا ہے۔ ہم کو یہ معلوم نہیں ہم خیر امت ہے۔ خیر امت ایسی رہتی ہے جس طرح آج ہمارے مسلم سماج، مسلم معاشرے، مسلم گھرانے، مسلم نوجوان، مسلم بچیاں اور مسلم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ خیر امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بہترین امت کے کرتوت دیکھو، یہ بہترین امت کے کرتوت دیکھو کہ ان کے محلے گندے، ان کی بستیاں گندی، ان کی زبانیں گندی، ان کے معاملات گندے، ان کے اخلاق گندے۔ محلوں میں سے گزرو، گالیاں، گالی کتنی بری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سباب المسلم فسوق۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ہاں تو مذاقاً ارد بلا وجہ گالی دیتے، اسٹارٹ ہی ہوتی کیوں رے تیری ماں کا، تیری بہن کا، یہاں سے ہمارے گفتگو ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اذا تسابت امتی،
نزلت من عین اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم بلا ضرورت بلا وجہ ایک دوسرے کو تکلف کے ساتھ بلا تکلف گالیاں دو گے تو اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے. اور جو کسی کی نظر سے گر جاتا ہے آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کی نظر سے گر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بے قیمت ہو جاتا ہے، بے وزن ہو جاتا ہے. بادشاہوں کی نظر سے گرنے والے کبھی نہیں اٹھے، اور حکم الحاکمین کی نظر سے جب امت گرے گی تو یہ اٹھے گی. اور گالی دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گالی دی تو گالی اس کو نہیں لگی تو گالی لوٹے گی، گالی آپ کو لوٹے گی. اور جتنی بھی گالیاں دی جاتی ہیں ان گالیوں کی میننگ ہے اور اس کے مطلب ہیں. ایسا نہیں ہے آدمی بیٹے کو سالہ بول رہا ہے، سالہ کس میں سینس میں استعمال ہوتا ہے، اور اپنی بیٹے کو گالی دے رہا ہے. تو اب میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ ہمارے ہاں بلا ضرورت گالیوں کا استعمال، اولاد کو گالی نہیں دی جاتی، ماں باپ کو گالی نہیں دی جاتی، اور مسلمان کو گالی نہیں دی جاتی، غیر مسلم کو بھی گالی دینا منع ہے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا. قرآن میں ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنے کی ممانعت آئی، اور لفظ سب کا استعمال، لا تسبوا الذین، ان لوگوں کے معبودوں کو برا بھلا اور گالیاں مت دو جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ وہ بھی دشمنی میں تمہارے خدا کو کچھ بھی بولنا شروع کر دیں گے. تو تم احتیاط کرو. ہم کو تو یہاں تک تعلیم دی گئی، لیکن آج ہمارا معاشرہ، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، ہماری زبان پر آزاد نہیں ہے. وہ سوچ سمجھ کر ہم کو بولنے کا حکم دیا گیا کہ ہم سوچ سمجھ کر بولیں، اور پھر ہم کو عمل میں توازن. ہم کو کہا گیا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. عباد الرحمن زمین میں اعتدال کی راہ چلتے ہیں، درمیان. بہت تیز چلنا منع کیا ہم کو، بہت چلنا منع کیا ہے. آج بچوں کو دیکھو بائک پر کس طرح وہ یوں اس طرح چلتے ہیں، اور کس طرح کی حرکتیں ہوتی ہے. راستوں کے ٹریفک کے اصول، راستوں کے چلنے کے آداب ہم کو اسلام نے تعلیم فرمائے. تو منع کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یمشون علی الارض ہونا، اعتدال میانہ روی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور الجھتے نہیں، سڑکوں پر جھگڑتے نہیں، الجھتے نہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر لایانی فضول چیز تو وہاں کھڑے رہ کر تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے نہیں رہ جاتے. آج تو کھڑے رہ کر فوٹو کھینچے جاتے اور ان کی ویڈیو کلپ بنائی جاتی ہے. تو اذا مروا باللغو مروا کراما، مروا کراما، وہ بے نیازی کے ساتھ اور ایک اچھے شریفانہ انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں. یہ ہم کو قرآن نے تعلیمات کی ہے، لیکن آج ان تعلیمات کا اثر ہمارے نہ بچوں پر ہے نہ ہماری زندگیوں میں ہے. آج میرے بھائیوں، آج حال کیا ہو گیا؟ آج ہمارا معاشرہ، ہماری نسلیں، ہمارے بچے دینی تعلیمات سے اتنے دور ہیں، اور خاص طور سے پڑھے لکھے بچے، بڑے لکھے جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں جو اندیشے ہیں، اور اس وقت امت کے بڑے مفکرین پریشان ہیں، اس میں یہ ہے کہ الحاد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، بے دینی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ابھی مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب کچھ مہینے پہلے یا بھیوڈی میں آئے تھے، تو ان کی ایک بہت خواہش تھی، ربیع الاول 12 ربیع الاول کو یہاں آئے تھے. تو انہوں نے ہم لوگوں سے کہا کہ بھئی کچھ کالجوں کے اور یہ لوگوں کا ایک پروگرام ہو جاتا تو بچیوں کا، آج ہماری بچیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے پینگ بڑھا رہی ہے اور تعلقات پیدا ہو رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو میرے سے زیادہ آپ لوگوں کے علم میں ہیں تو وہ ہو رہا ہے، تو ان لوگوں سے کچھ گفتگو کی جگہ جوڑ لیا جاتا. لیکن اس دن ربیع الاول کا جلوس وغیرہ اور سارے مسائل تھے، تو ہم نے کہا کہ آج تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ راستے ہر طرف سے بند ہوں گے اور بچے اس میں آئیں گے نہیں. کسی اور موقع سے اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی. پھر ایک ہندوستان کے اور بہت بڑے عالم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہا کہ بھئی اس سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی حضرت مولانا بلال حسنی صاحب متدلہ العالی تشریف لائے تھے، تو میں نے ان سے اسی موضوع پر میری گفتگو ہوئی. میں نے کہا حضرت اس وقت ہمارا جو تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے
وہ جس طرح سے دین سے کے بارے میں شکوک و شبہات اور بے دینی کا شکار ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کچھ تجاویز اور کچھ باتیں مجھے بتائی، اور بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ سوال چونکہ میں نے کیا تھا اس لیے مولانا کو روئے سخن میری طرف تھا، تو مولانا نے بہت ساری چیزیں بتائی کہ اس طرح اس وقت ہونا چاہیے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ہر مسجد میں ایک ایسی جماعت ہو جو جماعت اپنے مسجد کے اطراف کی جو آبادی جو مسجد سے متعلق ہے وہ وہاں کی مسلم آبادیوں کا سروے کرے، اس میں کتنے مرد کتنی عورتیں کتنے بچے ہیں، اور اس کی باقاعدہ انٹری کرے، اور پھر ان لوگوں کا دینی دنیاوی ہر اعتبار سے ان کے بارے میں واقفیت ہو، پھر ان سے ملنے کی کوئی شکل قائم کی جائے، اور ان کے ہاں اگر کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہے تو مل کر وہاں پر معتبر علماء کو لے جا کر ان کو جوڑا جائے، پھر ان کا مسجدوں کے اندر اس طرح ان کو لایا جائے، اور لا کر ان طرح کے مختلف جو چیزیں ہیں اور ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات و اعتراضات ہیں ان کو اطمینان بخش جواب دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج جو ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ اتنی عجیب آیت ہے، اس کا ترجمے کے ساتھ ہر آدمی روزانہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، انسان اور احسان بھلائی کا، اور ایتاء ذی القربی قرابت داروں کو ان کے حق کی ادائیگی کا۔ آج ہمارے قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کے مسئلے بہت پیچیدہ ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزوں پر ہم کو بہت زیادہ دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم سنتے تو ہیں، بہت توجہ کے ساتھ ہم سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ کیوں اثر نہیں ہوتا ہے؟ کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک ضابطہ ہے کہ اسی وقت اثر ہوگا جب انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ قرآن نے ایک محکم اصول بیان کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال۔ تو جب تک ہم بدلنا نہیں چاہیں گے تو ہم کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، ابھی میرے پاس آج ہی کسی نے ایک چیز بھیجی ہے، اس میں قرآن شریف جو سویڈن میں اور ملک میں جلایا گیا پھاڑا گیا، اس سلسلے میں ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج حل تھوڑی ہے یہ، اور سڑکوں پر آ جانا حل تھوڑی ہے یہ تو صرف چھپنے کی باتیں ہیں۔ اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کا حل تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید کے اس نے وہ ایک سادھو ہے، اور اس سادھو نے جو بات کہی ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک اچھا نہیں ہے، مسلمانوں کی زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ بڑی رونگٹے کھڑے کرنے دینے والی۔ اس نے کہا جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ قرآن شریف کو سویڈن کے کسی بدبخت نے جلا دیا ہے تو میں رو دیا، میں کانپ گیا، میں رات بھر سو نہیں سکا۔ اور اس نے یہ لکھا، اس کا بیان ہے، تو اس نے کہا کہنے لگے میں سو نہیں سکا، میں کانپ گیا، اور کہنے لگے میرے دل سے بات نکلی کہ ابھی ان کی بربادی کا وقت آ گیا، لیکن میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم اس کے قصوروار ہو، تم ذمہ دار ہو، تمہارے پاس ایسی قرآن جیسی عظیم کتاب ہے اور اللہ کی کتاب ہے، اس سے دشمنی کرنے والا تو برباد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اقبال نے کہا تھا کہ سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے، تو قرآن کو ہم نے بے مقصد بنا دیا۔ آج قرآن ہماری زندگیوں کے اندر ہے کہاں؟ قرآن دیکھنے سے بھی ہماری زندگیوں میں قرآن نظر نہیں آتا ہے۔ قرآن تو ہم نے تعویذوں کے لیے کر دیا ہے، اور ایصال ثواب کے لیے کر دیا ہے، اور نیکیوں کے حصول کے لیے کر دیا ہے، اور اس کو مرنے والوں کے لیے پیٹیاں لا کر قرآن شریف کی رکھ دی جاتی ہے۔ بھئی قرآن تو پڑھنے کے لیے ہے، عبرت کی کتاب ہے، دستور حیات ہے، گائیڈ بک ہے، انقلابی کتاب ہے، زندگیوں کو بدلتی ہے، ایک صداقت نامہ ہے، ایک عہد نامہ ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے کے محکم اصول ہے، اور ایک مستقل دستور حیات ہے۔ وہ کتاب مسلمان کے پاس کہاں ہے؟ قرآن ہے کہاں؟ اللہ نے کہا تھا کہ قرآن اٹھ جائے گا، اٹھا لوں گا قرآن کو، قرآن کے الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ آج آپ مانیں یا نہ مانیں، قرآن کے حروف باقی ہے، جو اٹھنا باقی ہے۔ قرآن کے حروف باقی ہیں، صرف ان کا اٹھنا باقی ہے، اور کب اللہ غصے میں آ کر قرآن اٹھا لیں گے تو وہ وہی جانتے ہیں، صرف حروف باقی ہے۔ عمل قرآن پر کہیں باقی نہیں ہے۔
عمل قرآن پر کہیں باقی نہیں ہے، عمل قرآن پر کہیں باقی نہیں۔ کیا اصول ہے قرآن کے، کیا باتیں۔ میں 3 ہفتے سے صرف قرآن کے یہ 4-6 جملے، ان اللہ یامر بالعدل، جبکہ مجھے کچھ علم نہیں ہوں، میں جانتا نہیں، بالکل جاہل انسان ہوں، لیکن تھوڑا بہت بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے نتیجے میں تھوڑی بہت سمجھ اللہ نے دے دی ہے، تو میں 3 ہفتے سے صرف اسی موضوع پر بول رہا ہوں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان بھلائی کا، اور اللہ حکم دیتا ہے قرابتوں کے جوڑنے کا۔ یہ معاشرہ بنانا ہے اللہ کو اچھا پیارا، جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں۔ آج ہمارے معاشرے، اور اللہ منع کرتا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے۔ آج بے حیائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، آج بے حیائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور حیا آنکھوں میں ہوتی ہے، اور حیا جب چلی جاتی ہے تو انسان بے حیا انسان نہیں رہ جاتا، بے حیا انسان نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، حیا چلی گئی جو دل میں آئے کرو۔ آج حیا چلی گئی، لڑکیاں بے محابہ لڑکوں سے بات کر رہی ہے، عورتیں تنتناتی پھر رہی ہے، لڑکے کو اندر حیا نہیں ہے، اور حیا جاتی ہے تو مردوں سے غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ جس معاشرے کے مرد غیرت دار نہ ہو، غیور نہ ہو، اقبال نے کہا تھا ہے افغانیوں کی غیرت دی کا یہ علاج، ہے افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ غیور قومیں آج ہمارے ہاں غیرت کے نام پر ہماری بیٹی کو کوئی دیکھے، ہماری بیٹی سے کوئی بات کرے، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری بیٹی کسی سے بھی چیٹ کرے۔ اگر یہ معاشرہ بن گیا تو میرے بھائیوں پاکیزہ اولادیں کہاں سے پیدا ہوگی؟ نسلیں اچھی کہاں سے لائیں گے؟ نسلیں اچھی کہاں سے آئے گی؟ بے حیائی سے منع کیا۔ موبائل، منور زماں نے ایک اپنے لیکچر میں کہا کہ آف لائن میں بھی موبائل اتنا ہی نقصان ہے، مت پڑھاؤ اپنے بچوں کو موبائل پر، نقصان کرے گا، فائدہ نہیں کرے گا۔ دنیا کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ موبائل نقصان کرے گا، 10ویں تک دو مت۔ مبارک کاپٹی نے اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا، اور اس کا مضمون میں نے پڑھا بھی تھا، کہ اپنا بچہ پاس ہوا، میرٹ میں آ گیا، ماموں چچا رشتہ دار اس کو جو سب سے بڑا گفٹ دیتے ہیں موبائل دیتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس بچے کے ساتھ دشمنی ہے۔ اس بچے کا آگے کا مستقبل تم نے برباد کر دیا، اس کو اس سے دور رکھو۔ لیکن آج ابا خود دیتے، لے جا، ہر ہاتھ میں اتنا استغنا ہے کہ بیوی کا موبائل الگ ہے، میاں بیوی بیٹھے ہیں، بیوی اپنے موبائل پر، میاں اپنے موبائل پر، بچے اپنے موبائل پر، سب اپنے اپنے موبائل پر، اور ان کے درمیان میں جو ہونا چاہیے وہ چیز ہی نہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ نہیں تھا۔ رمضان میں ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل ہے، ہاں، اور اس پر دینی باتیں ہم شیئر کرتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، دینی باتوں کا یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، اور جس میں سنت نہ ہو وہ بدعت ہے، اور بدعت جو گمراہی اور جہالت ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے بڑے دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ گمراہی کا شکار ہیں، ان کو اجر وغیرہ کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ ہدایت جو پھیلتی ہے وہ رجال سے پھیلتی ہے۔ اگر رجال سے ہدایت نہ پھیلتی تو اللہ یہ دعا کرنے کا حکم نہ دیتا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ نے ہدایت کو رجال کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ وابستہ کیا، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی زندگی کو صحابہ کرام نے دیکھا، پڑھا، پرکھا، اور پھر ان کی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی آئینہ دار بن گئی، اس کی تفسیر بن گئی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں آپس میں مہربان ہیں۔ آج ہمارا حال کیا؟ تو میرے بھائیوں بے حیائی سے منع کیا، ینہی عن الفحشاء والمنکر، اور
بدی گناہ کے کاموں سے منع کیا. اور بدی کا معیار یہ نہیں کہ قرآن ہر ایک کو سمجھنا ضرور سمجھے تو برائی کو سمجھے گا. نہیں، اللہ رب العزت نے سینس رکھا ہے کہ آدمی برائی کو برائی سمجھتا ہے، ایک ہی جھٹکے میں اس کو اللہ کلک کرا دیتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے. اور جب وہ غلط کام کرتا ہے تو وہ گوشہ پکڑتا ہے، تنہائی پڑتا ہے. موبائل پر اگر کوئی کسی سے بات کر رہا ہے اور وہ رانگ نمبر پر بات کر رہا ہے، گڑبڑ بات کر رہا ہے، تو وہ اماں ابا گھر والوں کے سامنے نہیں بیٹھے گا. ذرا ایک کال آ گئی، میں ذرا باہر جاتا ہے، دور جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ اگر ہے سچ تو وہیں بیٹھ کر بات کرنا. بات غلط ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اس لیے تو کونے میں جا رہا ہے، کونا پکڑ رہا ہے، بائی پاس پر کھڑے رہ کر بات کر رہا ہے، سائٹ پکڑ رہا ہے. تو منکر ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی ظلم، اور ظلم اللہ کو کوئی صورت میں پسند نہیں ہے. زیادتی چاہے اپنی جانوں، ظلموا انفسہم، ایک قیامت کے دن جماعت آئے گی جنہوں نے صرف اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا. اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کیا والبغی، ظلم مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو، ظلم سے بچو، ظلم سے اور مظلوم کی بد دعا سے بچو. اللہ کے رسول نے اتقوا من دعوۃ المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں ہوتا ہے. ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے اور عرش الہی چرچرانے لگتا ہے جب تک اللہ اس کی صدا کو نہیں پہنچ جاتا، جب تک اللہ رب العزت کا عرش چرچراتے رہتا ہے. تو اس لیے بچو. لوگوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے، ظلم ہے. راستوں میں گندی چیزیں ڈال رہے ہیں، ظلم ہے. تیز آوازوں سے لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہو، ظلم ہے. گانے بجا رہے، ظلم ہے. تو میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ ظلم کی تعریف مفسرین نے کہا لکھی ہے، فقہاء نے، علماء اسلام نے لکھی ہے، وضع الشیء علی غیر محلہ کو ظلم کہتے ہیں. جو چیز جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہ رکھا جانا یہ ظلم ہے. مثال کے طور پر جوتا پیر میں پہننا چاہیے، اس کو کوئی سر میں پہنے تو یہ ظلم ہے. ٹوپی سر میں پہننا چاہیے، اس کو کوئی پیر میں پہنے تو ظلم ہے. ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے. قرآن نے منع کیا. اس لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اللہ لعلکم تذکرون، اے لوگو یہ تم کو میں نصیحت کر رہا ہوں. والبغی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ یہ باتوں سے منع کر. اب یہ میرے بھائیو ہم کو بہت غور کرنے کی چیز ہے کہ ہم اس ملک میں اسلام کے ایسے نمائندے بنتے کہ ہماری معاشرے، ہمارا سماج، ہماری زندگیاں، ہمارے گھرانے لوگوں کے لیے نمونہ بن جاتے. مسجد نبوی میں مدینے میں جو آتا وہ اسلام کی پرچھائیوں کو دیکھتا، اس کے اثر رسوخ سے ایسا کہ اس کی زندگی بدل جایا کرتی تھی. ایک قبیلے طے تھا، اس کا بہت بڑا سردار حاتم طائی کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، بڑا سخی تھا. حاتم طائی کے قصے جیسے بہت مشہور ہے، الف لیلہ کی داستان، الف لیلہ کی داستانوں کی طرح اس کے قصے مشہور ہیں. اور یہ ریئل میں واقعیت میں ایک کردار ہے تاریخ کا، انسانی تاریخ کا. حاتم طائی جس کا نام تھا، اس کا بیٹا مدینے میں آتا ہے، اس کا نام عدی ابن حاتم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنتا ہے. مسجد نبوی میں پہلا چراغ جلانے والا شخص جو ہے، 9 سال ہجرت تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا تھا، انہوں نے چراغ جلایا تھا، حضرت عدی نے. تو وہ لیکن وہ کوئی تقریر نہیں سنتے ہو، وہ صرف مدینے کا ماحول دیکھ کر اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں. کیا ماحول تھا، کیا معاشرہ تھا. آج ہمارا معاشرہ، مسلم آئے غیر مسلم آئے تو ہمارے معاشرے سے متاثر نہیں ہوں گے. ان کو ہماری زندگیوں سے ایک طرح کی وحشت ہوگی کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو میرے بھائیوں ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. آج دنیا کی قومیں جو ہے وہ جس انداز سے ترقی کر رہی ہے اور جس اعتبار سے، وہ ایمان کی وہ نہیں میں بات کر رہا ہوں. ایمان کی نعمت اللہ نے ہم کو دی، ہدایت کی نعمت اللہ نے ہم کو دی، قرآن کی نعمت اللہ نے ہم کو دی، محمد الرسول اللہ کی غلامی کی توفیق اللہ نے ہم کو دی. ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کی ناقدری ہم سے ہو رہی ہے. ہم ان نعمتوں کی قدردانی اگر کر لیں گے تو جیسے صحابہ آنکھوں پر بٹھائے گئے
اور صحابہ کرام کے قدموں میں دنیا جھکی ہے، آج بھی ساری دنیا ہمارے لیے جھکے گی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلے کیوں لٹے، مجھے رہزنوں کا گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت تھے، امت ہو، امت رہو گے، لیکن اپنا سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے صحیح معنی میں صحیح مقصد پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔